بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پراگندہ منہ، نحیف الجثہ، ہلکے پھلکے، دبلے پتلے اور چھریرے بدن کے مالک تھے۔ بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی، دیکھنے والے ان کے اوپر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شجاعت جواں مردی کا یہ حال تھا کہ جنگ مغلوبہ میں دشمن کی کثیر تعداد کو قتل کرنے کے علاوہ انہوں نے انفرادی جنگ میں 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ تلوار کے دھنی، نہایت شجاع اور جنگ کے وقت آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صوبہ جات کے گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ انہیں لشکر مجاہدین کے کسی دستے کی قیادت پر مامور نہ کیا جائے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنے اقدام کے ذریعہ انہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں گے۔ یہ ہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جرت اور شجاعت کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنے لگیں تو سلسلہ بیان دراز اور وقت تنگ ہو جائے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلیرانہ کارناموں میں سے صرف ایک کا ذکر کر دیا جائے جو ان کے دوسرے کارناموں پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ جب عرب قبائل بڑی تعداد میں دین اسلام کو چھوڑ کر اس میں سے بالکل اس طرح نکل گئے جس طرح وہ فوج در فوج اس میں داخل ہوئے تھے، حتیٰ کہ مکہ، مدینہ، طائف اور ادھر ادھر کے چند قبائل کے سوا جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جما دیا تھا، کوئی اسلام پر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہلاکت خیز اور تباہ کن فتنوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ان کے استقبال کے لیے بلند اور مضبوط پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے۔ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مہاجرین و انصار پر مشتمل 11 لشکر ترتیب دیے اور ان کے لیے 11 علم تیار کر کے ان کے قائدین کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تاکہ وہ مرتدین کو حق و ہدایت کی راہ پر واپس لائیں اور دین حق سے منحرف ہونے والوں کو بزور شمشیر جادہ حق کی طرف پلٹ آنے پر مجبور کر دیں۔ ان مرتدین میں مسلمہ بن حبیب کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ کثرت تعداد، جنگی مہارت اور شجاعت و دلیری کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمہ کی حمایت و تائید کے لیے اس کے اپنے قبیلے اور اس کے حلیف قبائل کے 40,000 جنگجو اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کی اکثریت نے مسلمہ پر ایمان لانے کے بجائے محض قبائلی عصبیت کی بنا پر اس کی پیروی اختیار کر دی تھی۔ مسلمہ نے مسلمانوں کے پہلے لشکر کو جو اس سے لڑنے کے لیے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نکلا تھا، شکست دے کر الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں دوسری فوج روانہ کی، جس میں انہوں نے انصار و مہاجرین میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کر دیا تھا۔ اس فوج کے ہراول میں حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے بہادر اور جانباز مسلمان مجاہدین شامل تھے۔ دونوں فوجیں نجد میں یمامہ کے مقام پر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں اور جنگ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد مسلمہ کا پلہ بھاری ہونے لگا، زمین مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے سے سرکنے لگی اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ مسلمہ کے حامیوں نے آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ کر دیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور اگر بنو حنیفہ ہی کے ایک شخص مجاع نے امان نہ دی ہوتی تو انہوں نے ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قتل بھی کر دیا ہوتا۔ اس وقت مسلمانوں کو زبردست خطرے کا احساس ہوا۔ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر وہ مسلمہ سے شکست کھا جاتے ہیں تو آج کے بعد نہ کوئی اسلام کی حمایت میں کھڑا ہو سکے گا، نہ پورے جزیرہ عرب میں خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش ممکن ہوگی۔ یہ احساس ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سرعت کے ساتھ فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی اس طرح اثر نو ترتیب قائم کی کہ مہاجرین کو انصار سے اور بادیہ نشین قبائل کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔
اور ہر قبیلہ کے افراد کو انہی میں سے کسی ایک کی قیادت میں منظم کیا تاکہ جنگ میں ہر ایک فریق کی کارکردگی کا صحیح اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان فوج کس محاذ پر کمزور پڑ رہی ہے۔ دونوں فوجوں میں ایسی سخت اور خون ریز جنگ برپا ہوئی کہ اس سے قبل مسلمانوں کی جنگ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں گزری تھی۔ مسلمہ کی قوم نے اس جنگ میں غیر معمولی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ مارکا کارزار میں مضبوط چٹانوں کی طرح ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنے مقتولین کی کثرت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ نہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے حوصلے پست ہونے دیے، نہ ان کے قدموں میں لغزش ہوئی۔ مسلمان مجاہدین نے بھی حیرت انگیز بہادری اور بے مثال جواں مردی کے مظاہرے کیے اور شجاعت اور جرت کے ایسے شاندار اور فقید المثال کارنامے انجام دیے کہ اگر ان کو یکجا کر کے مرتب کر دیا جائے تو ایک لاجواب رزمیہ وجود میں آ جائے۔ یہ ہیں انصار کے علم بردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہنتے ہیں اور زمین میں گڑھا کھود کر اس میں پنڈلیوں تک اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر جم کر لڑتے ہیں، اپنے قبیلے کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، لوگوں دشمن پر کاری ضرب لگاؤ اور اس کو مارتے کاٹتے آگے ہی بڑھتے رہو۔ لوگوں میں اس کے بعد اب اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک مسلمہ کو شکست نہ ہو جائے یا میں خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں تاکہ وہاں اپنی معذرت پیش کر سکوں۔ پھر انہوں نے دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا اور برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ جامع نے شہادت نوش فرمایا۔ اور یہ ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہاجرین کا علم ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے متعلق مہاجرین کو یہ ایک اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی طرف سے کسی کمزوری یا پسپائی کا اظہار نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی طرف سے دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری طرف سے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار ہو اور دشمن میری طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی راہ پا لے تو میں بدترین حامل قرآن ٹھہروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لیکن جواں مردی اور شجاعت کے یہ سارے کارنامے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری و شجاعت کے آگے ہیچ ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے شعلوں کو تیزی سے بھڑکتے ہوئے دیکھا تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے کہ انصاری نوجوان دشمن پر حملہ کرو۔ تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انصار کے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص مدینہ واپس لوٹنے کی بات نہ سوچے۔ آج کے بعد تمہارے لیے مدینہ نہیں ہے، آج تو صرف خدائے وحدہ لا شریک کی رضا کی طلب ہے اور پھر جنت ہے۔ پھر انہوں نے مشرکین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ صفوں کو چیرتے، شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے اور دشمنوں کی گردنوں پر اس کی تیزی آزماتے رہے یہاں تک کہ مسلمہ اور اس کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہیں بھاگ کر اس باغ میں پناہ لی جو اس کے بعد تاریخ میں حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہوا، اس لیے کہ اس روز اس باغ میں بہت کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے اور کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے۔ مسلمہ اور اس کے ہزاروں ہم نواؤں نے اس میں پناہ لینے کے بعد اس کے دروازے اندر سے بند کر لیے، اس کی اونچی دیواروں کے پیچھے خود کو محفوظ کر لیا اور اندر سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ اس وقت اسلام کے جانباز اور بہادر فرزند حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بولے کہ لوگوں، مجھے ڈھال پر بٹھا کر نیزوں کے سہارے اوپر اٹھاؤ اور دروازے کے قریب باغ کے اندر پھینک دو تاکہ یا تو میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں یا تمہارے لیے دروازہ کھول دوں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے تھے۔ وہ فوراً ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور 10 نیزوں نے انہیں اوپر اٹھایا اور ان کو حدیقۃ الموت کے اندر مسلمہ کے ہزاروں فوجیوں کے درمیان پھینک دیا گیا۔ اندر پہنچتے ہی وہ دشمنوں کے اوپر بجلی بن کر گرے۔ وہ دروازے کے پاس برابر لڑتے رہے اور ان کی گردنیں تلوار سے قلم کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور دروازہ بھی کھول دیا۔
اس وقت ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے 80 سے اوپر زخم تھے۔ مسلمانوں نے دیواروں اور دروازوں کے راستے حدیقۃ الموت پر دھاوا بول دیا اور اس میں پناہ لینے والے مرتدین کو اپنی تلوار کی دھار پر رکھ لیا، اور تقریباً 20,000 مشرکین کو واصل جہنم کرنے کے بعد مسلمہ تک پہنچ کر اسے بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے ان کو خیمے میں اٹھا کر لایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوا علاج کے سلسلے میں 1 ماہ تک ان کے پاس ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفائے کامل سے نوازا اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت ہوئی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دولت شہادت کو پانے کی حسین آرزو کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہے اور برابر اس کی جستجو میں سرگرداں رہے جو حدیقۃ الموت کے روز ان کو حاصل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ وہ اپنے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے سرفراز ہونے کے لیے یکے بعد دیگرے بہت سے معرکوں میں شریک ہوئے اور ان میں خطرناک ترین مواقع پر پہنچ کر لڑتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں نے ایران کے مشہور شہر تستر کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل فارس ایک نہایت مستحکم و مضبوط قلعے میں پناہ گیر ہو گئے اور مسلمانوں نے اس کو چاروں طرف سے اپنے محاصرہ میں لے لیا۔ جب محاصرہ کا یہ سلسلہ کافی طویل ہو گیا اور اہل ایران کی پریشانیاں حد سے بڑھ گئیں تو وہ قلعہ کے فصیلوں سے لوہے کی زنجیریں لٹکانے لگے، جن کے سروں سے فولادی انکس جڑے ہوئے تھے، جن کو آگ میں تپا کر انگاروں کی طرح سرخ کر دیا جاتا تھا۔ وہ نوکیلے اور دہکتے ہوئے انکس مسلمانوں کے جسموں میں دنس جاتے اور وہ ان میں پھنس کر رہ جاتے، اور ایرانی اوپر سے زنجیروں کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ ان انکسوں میں پھنس کر مسلمان یا تو موت کے گھاٹ اتر جاتے یا قریب الموت ہو جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک انکس حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں دھنس گیا۔ یہ دیکھتے ہی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار کی طرف لپکے اور جھپٹ کر اس زنجیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ دیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے لیے جا رہی تھی۔ وہ اس کو اپنے بھائی کے جسم سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کوشش میں ان کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے، مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائی کو اس انکس کی گرفت سے چھڑائے بغیر زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ بھائی کو نجات دلانے کے بعد وہ زمین پر گر پڑے۔ اس وقت ان کے ہاتھوں کا سارا گوشت جل چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ اس جنگ کے موقع پر حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت شہادت سے بہرہ فرمائے۔ ان کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی اور ان کی وہ درینہ تمنا پوری ہو گئی جس کو وہ مدتوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ وہ میدان جنگ میں شہید ہو کر گرے اور دیدار خداوندی کی بیش بہا اور قابل رشک نعمتوں سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو جنت میں شگفتہ اور ترہ تازہ رکھے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ان سے راضی ہو جائے اور ان کو خوش کر دے، آمین۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔